آج انشاءاللہ تعالی کرامات کے ثبوت پر قرآن مجید سے اور احادیث طیبہ سے گفتگو ہوگی کہ ہم جو اولیاء کی کرامات کا ذکر کرتے ہیں یہ من گھڑت بات نہیں ہے، بلکہ کرامات کا ثبوت اللہ کے قرآن سے ملتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے بھی کرامات کا ثبوت ملتا ہے۔ وہ بیٹھا ہوا ایک جہلم میں، وہ بس آئے دن جھوٹی کرامات جھوٹی کرامات جھوٹی کرامات، یا جھوٹی کرامات کہے گا یا کہانیاں کہے گا، اور پھر اس کا ایک طریقہ واردات یہ ہے، جو کرامات ہم اولیاء اللہ سے بیان کرتے ہیں وہ کہے گا کہ یہ کرامات حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی سے دکھاؤ۔ پھر کہے گا وہ بڑے ہیں، ولی چھوٹے ہیں۔ جو کام ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی نے نہیں کیا، پانی پر چلنا، مردوں سے باتیں کرنا، باقی بھی جو کرامات ہیں، جو کام ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی سے نہیں ہوا، وہ باقی ولیوں سے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ زیادہ شان والے ہیں، ان سے تو یہ چیزیں ثابت نہیں، تو داتا صاحب سے کیسے ہو سکتی ہیں؟ غوث اعظم سے کیسے ہو سکتی ہیں؟ وہی سمجھنا۔ تو اس بنیاد پر بھی وہ کرامات کا کیا کرتا ہے؟ انکار کرتا ہے۔ سب سے پہلے اس اصول کی تھوڑی سی خبر لے لیتے ہیں۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ چھوٹوں کے پاس وہ چیز تب ہوگی جب بڑوں کے پاس ہو، تو پھر کئی چیزوں کا انکار کرنا لازم آتا ہے۔ مثلا اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑے ہیں نبی پاک علیہ السلام، ایسا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل نبی ہیں کہ نہیں؟ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے بیٹے اللہ کے نبی ہیں؟ نہیں۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام، پڑپوتے یوسف علیہ السلام نبی ہیں کہ نہیں؟ بولیں، کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین کیا وہ نبی ہیں؟ پڑ نواسے امام زین العابدین کیا وہ نبی ہیں؟ پھر کوئی بندہ اگر انکار کرے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کیسے نبی ہو سکتے ہیں، نبی پاک کی شان زیادہ ہے، اگر نبی کا بیٹا بھی نبی ہو تو پہلا حق تو ہمارے نبی کا تھا نا، ہمارے نبی کے بیٹے بھی نبی ہوتے۔ تو پتہ چلا یہ کہنا کہ اے غوث پاک کی شان بیان کرنے والوں، داتا صاحب کی شان بیان کرنے والوں، یہ شان ابو بکر صدیق کی ہو دکھاؤ، عمر فاروق کی ہو دکھاؤ۔ اگر یہ سوال کرتے ہو تو پھر یہاں بھی سوال کیا جائے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں کو، پوتوں کو، پڑپوتوں کو نبی کہنے والوں، نبی پاک کے بیٹے، پوتے، پڑپوتے نبی ہوں تو بتاؤ، نبی تو نہیں ہے، تو پھر کیوں مانتے ہو؟ تو جواب دیں گے لازمی نہیں کہ ہر نبی کا بیٹا ہی کیا ہو؟ نبی ہو۔ ہاں، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ شان بخشی، دونوں بیٹے نبی، پوتے نبی، پڑپوتے نبی، سمجھ آ گئی نا؟ آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام وہ نبی، لیکن نبی پاک علیہ السلام کا بھتیجا ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی ہیں، نبی پاک کے 11 چچے ہیں، کوئی ان میں سے نبی ہے؟ بولیں۔ تو پتہ چلا ہر ایک کی اپنی اپنی شان ہوتی ہے۔
بے شک ان کے پوتے پڑپوتے نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود شان سرکار کی زیادہ ہے۔ تو بے شک داتا صاحب نے کرامات دکھائیں، لیکن شان ابو بکر صدیق کا زیادہ ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ کرامات ولیوں سے ظاہر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ صحابہ سے اونچے ہو گئے۔ وہ آئی سمجھ نا؟ یہ کرامت تو ایک اضافی اللہ کا فضل ہے۔ ضروری تو نہیں نا جو ولی ہو کرامتیں بھی ہوں۔ بعض ولی ہوتے ہیں ولی ہیں کرامتیں نہیں ہیں، اور بعض ولی ہوتے ہیں ولی بھی ہیں کرامتیں بھی ہیں۔ وہ آئی سمجھ نا؟ تو پھر کئی لوگ کہتے ہیں نہیں جی کرامات صحابہ نے تو نہیں دکھائیں، ولیاں نو کی لوڑ پے گی۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ ولیوں کو کیا ضرورت پیش آئی؟ بھائی یہ دیکھیں، حضرت ابو بکر صدیق ہوں، حضرت عمر ہوں، حضرت عثمان ہوں، ضرورت ہی نہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کو کرامات دکھائیں۔ وہاں تو سرکار کے معجزات تھے نا، تو وہاں اس وقت ضرورت نہیں تھی کرامات کی۔ بعد میں اولیاء اللہ نے مخلوق خدا کو اپنی طرف مائل کر کے ان کو اللہ کی راہ پر چلانے کے لیے کرامات دکھائیں۔ تو اب آئیے قرآن پاک کی آیات بینات میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، جن میں صاف طور پر کرامات کا ذکر موجود ہے۔ اچھا، کئی لوگ کرامات کا اس وجہ سے بھی انکار کرتے ہیں جی سمجھ نہیں آتی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی اگر سمجھ آ جائے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اگر یہ سمجھ آ جائے تو پھر تو ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ کرامتیں دکھائے۔ کرامت ہوتی وہی ہے جب ہماری سمجھ اور عقل سے کیا ہو، بالا تر ہو۔ جو عقل میں آ جائے وہ کرامت نہیں ہوتی، جو عقل میں آ جائے وہ معجزہ نہیں ہوتا، جو عقل میں آ جائے وہ قدرت نہیں ہوتی۔ اللہ کی قدرت ہو، نبی کا معجزہ ہو، ولی کی کرامت ہو، یہ ہمیشہ لوگوں کی عقلوں سے بالا تر چیزیں ہوتی ہیں۔ اب یہ بتائیں، بند کمرے کے اندر تازہ پھل، وہ بھی بے موسمہ، وہ بھی کوئی دینے والا بھی نہیں آیا، ایسا ہو سکتا ہے؟ عقل مانتی ہے؟ عقل تو نہیں مانتی نا، لیکن ایسا ہوا، ہمارا ایمان مانتا ہے، کیوں قرآن میں آیا پڑا ہے۔ تو پتہ چلا کرامات کو عقل کے ذریعے نہیں دیکھا جائے گا۔ اگر عقل پر کرامات کو تولنا ہے تو پھر انکار کرنا پڑے گا، جبکہ قرآن اس کو بیان کرتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام اپنی بھانجی، آپ ان کے خالو لگتے تھے، حضرت مریم، حضرت عیسیٰ کی ماں، ان کے خالو لگتے ہیں حضرت زکریا، وہ ان کی بھانجی لگی۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کو اللہ کا نام سکھاتے تھے، ذکر کی تعلیم فرماتے تھے۔ اس مقصد کے لیے وہ ان کے پاس ان کے کمرے میں، جو کہ مسجد اقصیٰ کی دیوار کے بالکل ساتھ تھا، دیوار سانجی تھی، اس کمرے میں جب تشریف لے جاتے تو آپ وہاں دیکھتے کہ تازہ فریش پھل موجود ہے، وہ بھی بے موسمہ۔ حضرت مریم کا آنچل کسی غیر محرم نے کبھی نہیں دیکھا تھا، کمرے سے کبھی باہر قدم نہیں رکھتی تھی، کسی کا آنا جانا بھی نہیں تھا، کسی سے منگواتی بھی نہیں تھی، اور پھل وہاں موجود ہوتا تھا۔ بڑے حیران ہوتے۔ تو اللہ فرماتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا،
جب زکریہ علیہ السلام مریم کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے. اچھا، کل ماں کا مطلب ہوتا ہے جب جب، یعنی ایک مرتبہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ جب جب بھی آپ کمرے میں جاتے تو کیا دیکھتے؟ بے موسمی پھل اور فریش موجود ہوتا جب بھی آپ جاتے. تو جب زکریہ علیہ السلام مریم کے پاس ان کے محراب، جو ان کی نماز پڑھنے کی جگہ تھی کمرے میں، وہاں تشریف لے جاتے تو وجد عندہا رزقا، ان کے پاس نیا رزق پاتے. تو ایک دن پوچھ لیا، قال یا مریم، بولے اے مریم، انا لکی ھذا، یہ آپ کے پاس یہ تازہ بے موسمہ پھل کہاں سے آ گیا؟ یہ پوچھ لیا. تو حضرت مریم نے جواب دیا، قالت ہوا من عند اللہ، کہنے لگی اے خالو، جن پھلوں کا جس رزق کی آپ بات کر رہے ہیں، ہوا من عند اللہ، وہ تو مجھے اللہ کریم کی طرف سے عطا ہوا ہے. کس کی طرف سے عطا ہوا ہے؟ اللہ کی طرف سے. آگے فرمایا، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے. تو یہ کرامت ہے کہ نہیں؟ عقل مانتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے منگوائیں گے تو آئے گا، کوئی دینے والا پہنچائے گا تو آئے گا، کوئی سبب ہوگا تو چیز پائی جائے گی، پھر موسم ہوگا تو چیز پائی جائے گی، موسم نہیں تو چیز بھی. ہاں جی، آج کل امب لب جائیں گے نہیں، کیوں؟ موسم نہیں ہے. تو لیکن وہاں پر تازے فریش بے موسمی پھل بغیر کسی انسان کے وہاں پہنچائے کمرے میں موجود ہوتے تھے. پھر یہ کیا ہے؟ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. اسی کو کرامت کہتے ہیں. کرامت میں ولی کی طرف سے جو ظاہر ہوتا ہے وہ قدرت خدا کی ہوتی ہے، بس اس میں ہاتھ اللہ کے ولی کا ہوتا ہے، وہ کمال اللہ کا ہوتا ہے، لیکن اس ولی کے ذریعے سے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور بات بیان ہوئی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، واٹر سپلائی کا چیئرمین حضرت مولانا ہدہد صاحب تشریف لے آئے. کہنے لگا جی وہ ملکہ جس کو آپ نے خط لکھا تھا نا، بھئی آ جا میرے پاس اور مسلمان بن کے آ جا. وہ آ رہی ہے اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ آ رہی ہے، بڑی فوجیں، بڑے لشکر، بڑے سونے، بڑے خزانے، یعنی آ رہی ہے تاکہ آپ کے اوپر رعب جمائے. تو وہ تو بالکل قریب آ گئے، ایسے کوئی 1.5-2 کلومیٹر رہ گئے. تو آپ نے فرمایا چلو ٹھیک. آپ نے فرمایا اپنے درباریوں سے، فرمایا ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین، اس کے تابع فرما بردار ہو کر میرے پاس آنے سے پہلے پہلے کوئی ہے جو اس کا تخت لے آئے؟ قال عفریت من الجن، بہت بڑا شیطانی جن بولا، انا آتی کا بھی، کہنے لگا جی میں لے کر آؤں گا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لے آئے گا، کتنی دیر لگائے گا؟ کہنے لگا انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، آپ اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہوں گے، پہلے پہلے لے آؤں گا. محفل میں بیٹھے نا آپ، کھڑے ہونے سے پہلے پہلے لے آؤں گا. اگر آپ کہتے کہ لے آ تو کام ہو جاتا کہ نہ، کیونکہ آپ چاہتے تھے کہ اس کے آنے سے پہلے پہلے تخت آ جائے، اور جن کہہ رہے آپ آرڈر دے آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے پہلے تخت، محفل کے ختم ہونے سے پہلے تخت آ جائے گا. آپ چاہتے تو منگوا لیتے، لیکن میرا خیال ہے وہ اللہ کے نبی تھے نا،
تو نبوت کی طاقت سے دیکھ رہے تھے کئی لوگ ہوں گے جو جنوں کی طاقت مان لیں گے، ولیوں کی طاقت نہیں مانیں گے۔ آپ نے فرمایا نا بھائی نا، سانو اس تو بھی جلدی چاہیے۔ پہلے جن بولا تھا نا، اب قال الذی عندہ علم من الکتاب، اب وہ بولا جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم ہے۔ پہلے جن بولا تھا، اب اللہ کا ولی بولا ہے۔ اس نے کہا جی آنا آتی کبھی ہی، میں لے آنا وہاں، میں لا کر دیتا ہوں۔ فرمایا کتنی دیر لگائے گا؟ اس نے کہا جی دیر تو لگنی نہیں، بس قبل ان یرتد الیک طرفک، بس آپ نا آرڈر دے کر آنکھ بند کر کے کھولیں گے، تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ ہائے ہائے، پلک جھپکنے میں۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، 19واں پارہ ہے۔ انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، بس آنکھ کے دو کنارے یوں آپس میں ملیں گے اور ان کے جدا ہونے سے پہلے تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ اللہ اکبر، لو جی ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا ہے، آنکھ کے دونوں پہلو مل کر جدا ہو جاتے ہیں اور ایک سیکنڈ بھی اس میں نہیں لگتا۔ تو ہزاروں میل دور سے تخت لے کر آنا تھا، اور اللہ کی شان، تخت پڑا بھی بند کمروں کے اندر، کمرہ اس کے اوپر کمرہ، اس کے اوپر کمرہ، اس کے اوپر کمرہ، اس کے اوپر کمرہ، 7 کمروں کے اندر بند۔ اینڈ والے کمرے میں تخت پڑا ہے۔ جن صاحب فرماتے تھے میں جاؤں گا، محل کا جائزہ لوں گا، دیواریں توڑوں گا، تخت کندھے پر رکھوں گا، آپ کے اٹھنے سے پہلے لے آؤں گا۔ اور اللہ کے ولی کہتے ہیں نہ کندھا بننا گا، نہ چھتاں پاڑاں گا، بس آپ اشارہ کریں، پلک جھپکنے سے پہلے تخت آپ کے پاس لے آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جا لے کیا۔ فلما رآہ مستقرا، جب آپ نے دیکھا نا، آنکھ بند کر کے بس کھولی تو دیکھا تخت سامنے پڑا ہوا تھا۔ اب عقل کے گھوڑے دوڑانے والے مجھے بتائیں، دنیا کے اندر کون سی ایسی مشینری ہے جو ہزاروں کلومیٹر پر 7 کمروں کے اندر بند پڑے ہوئے تخت کو، نہ بلڈنگ کو نقصان پہنچا، نہ تخت کا کچھ نقصان ہوا، اور دیر بھی کتنی، پلک جھپکنے میں وہ تخت آ جائے ہزاروں میل دور سے؟ کون سی سائنس کی ماں ہے جو ایسا کر سکتی ہے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ عقل کہے گی نہیں ہو سکتا ہے، لیکن سنی کا ایمان یہ کہتا ہے کہ ایسا ہوا، ہو سکتا ہے اور ہوا۔ تو پتہ چلا کرامت وہی ہوتی ہے، عقل جہاں جواب دے جائے وہاں اس سے بھی اوپر جس کی پرواز ہو اس کو ولی کی کرامت کہا جاتا ہے۔ یہ 2 ہو گئیں جی۔ تیسری کرامت قرآن مجید سے۔ اچھا بھئی، ایک طرف آپ رکھ دیں سالن اور ایک طرف گدھا باندھ دیں، پہلے کون سی چیز خراب ہوگی؟ سالن۔ قرآن پاک دینا مجھے، قرآن پاک اٹھائیے گا جلدی سے۔ اللہ کے پیارے ہیں، نام ہے حضرت عزیر علیہ السلام۔ تشریف لے جا رہے تھے نا، تو ایک شہر سے گزر ہوا، وہاں ایک ظالم بادشاہ جس کا نام ہے بخت نصر، اس نے حملہ کیا تھا شہر کے اوپر اور سارے شہر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اب جب حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا اور دیکھا کہ شہر تو سارا تباہ ہوا پڑا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا اللہ قیامت والا دن آئے گا، تو نے ان کو بھی تو اٹھانا ہے نا، ان کو یہاں سے اٹھانا ہے، تو یا اللہ مجھے پھر یہ نظارہ دکھا دے، تو کیسے ان کو اٹھائے گا۔
اللہ ان کا ذکر کرتا ہے قرآن پاک میں، او کالذی مر علی قریہ، یا اس کی مثال جو گزرا ایک بستی سے، وہی خاویۃ علی عروشہا، جس کی چھتیں گری پڑی تھیں، قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، بولا اے اللہ تو ان کو کیسے اٹھائے گا، یعنی مجھے دکھا ان کو تو کیسے زندہ کر کے اٹھائے گا موت کے بعد۔ اللہ نے کیا کیا، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عام، پورے 100 سال کے لیے وہیں پر اللہ نے حضرت عزیر کو موت دے دی۔ کتنے سال کے لیے؟ 100 سال کے لیے۔ ثم بعث، 100 سال کے بعد اللہ نے اٹھایا، اٹھ جاؤ، اٹھ گئے۔ قال کم لبثت، اللہ نے فرمایا پیارے بتا کتنا عرصہ سوتے رہے؟ قال لبثت یوم او بعد یوم، عرض کی یا اللہ ایک دن یا آدھا دن۔ کتنا عرصہ موت رہی؟ 100 سال۔ اللہ نے جب اٹھایا پوچھا کتنا سال سوئے رہے، تو کیا جواب دیا؟ ایک دن یا آدھا دن۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا قال لبثت، قال بل لبثت 100 عام، فرمایا نہیں آپ تو پورا 100 سال تک موت کی حالت میں، نیند کی حالت میں رہے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا پیارے ایسا کرو، فانظر الی طعامک، یہ جو آپ کے ساتھ کھانا تھا، سالن تھا، روٹی تھی، اس کو دیکھو، وشرابک، اپنا پانی دیکھو، لم یتسنہ، اب تک بھی تازہ پڑا ہے، کوئی سمیل نہیں، کوئی بدبو نہیں۔ خراب ہو جاتا تو بدبو آتی ہے نا، فرمایا اس کے اندر کوئی بدبو وغیرہ۔ کتنا سال ہو گئے؟ 100 سال، ہانڈی روٹی پانی بالکل ٹھیک پڑا ہے۔ پھر فرمایا وانظر الی حمارک، آپ کے ساتھ جو گدھا تھا، کھوتا تھا، اس کو بھی دیکھیں ذرا۔ دیکھا تو اللہ اکبر، جب دیکھا تو اس کا تو ہڈیاں چمک رہی ہیں، ہڈیاں بھی ہے، کچھ جو چھوٹی ہڈیاں ہیں وہ مٹی ہو چکی ہیں، بڑی بڑی ہڈیاں پڑی ہیں گدھے کی، نام و نشان ہی ختم ہوا پڑا ہے اس کا۔ تو اللہ نے فرمایا وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، فرمایا یہ ہم نے اس لیے کیا کہ تجھے ہم لوگوں کے لیے نشانی بنائیں، ان ہڈیوں کو دیکھیں آپ۔ انہوں نے کہا تھا نا یا اللہ دکھا کیسے کرے گا، تو اللہ نے فرمایا ان ہڈیوں کو دیکھیں، کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، کیسے ہم انہیں دوبارہ اٹھاتے ہیں اور ان پر ہم گوشت پہناتے ہیں۔ آپ نے دیکھا دیکھتے دیکھتے ہڈیوں کے اندر جان آئی، جو مٹی ہو چکی تھی وہ دوبارہ سے ہڈیاں بنی، ہڈیاں ہڈیاں سے جڑی، پھر ان کے اوپر گوشت آیا، پھر اوپر چربی چڑھ گئی، پھر اوپر کھال آ گئی، پھر بال شال، سارا کچھ چڑھ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کھوتے صاحب بھری وہ کان جھاڑ دے کھڑے ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا فلما تبین لہ، جب یہ معاملہ ان پر ظاہر ہو گیا، قال اعلم، انہوں نے کہا جی میں جانتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک میرا رب جو چاہے سو کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اب یہ دیکھیں، آپ کہیں گے جی عزیر تو نبی ہیں، تو بات ولیوں کی کرامات کی ہو رہی ہے، آپ نے نبی کی بات چھیڑ لی ہے، نبی کی بات ہم نے چھیڑی ہے، لیکن اس میں ہم جس چیز کا ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ اور ہے۔ یہ دیکھیں یہ سالن ہے، سالن 100 سال سالن پڑا رہا، خراب ہوا؟ بولے پانی خراب ہوا؟ اچھا عام طور پر آپ ایک طرف جانور باندھ دیں، اس کا کھانا پینا بند کر دیں، اور ایک طرف سالن رکھ دیں چٹے میدان میں، تو پہلے سالن خراب ہوگا،
پہلے پانی خراب ہوگا، وہ جانور بعد میں مرے گا، لیکن اللہ کی شان یہاں پر کیا ہوا، جانور گل سڑ گیا، مر گیا، اور وہ جو سالن تھا وہ جوں کا توں تازہ موجود تھا۔ بس ہم اس واقعے سے یہی سمجھانا چاہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سالن کو تر و تازہ رکھ سکتا ہے وہی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے ولیوں کے ہاتھوں پر بھی کرامات کا ظہور فرما سکتا ہے۔ اس میں ولیوں کی ذاتی طاقت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، وہ اصل میں اللہ کی قدرت ہوتی ہے جو ان سے ظاہر ہوتی ہے۔ اب آئیے ولیوں کی بات بھی سن لیں۔ اصحاب کہف تشریف لے جا رہے تھے، غار کے اندر جا کر انہوں نے پناہ لے لی۔ اللہ کی شان، غار کے اندر سوئے ہوئے تھے نا، تو سورج جب گزرتا تھا تو اس کی دھوپ غار میں آتی تھی۔ اللہ نے اپنے ولیوں کی خاطر سورج کی چال کو بدل دیا۔ کیا کیا؟ سورج کی چال کو بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ اس بات کا ذکر سورہ کہف کے اندر بیان فرماتے ہیں۔ وہ کدھر گئے؟ سورہ کہف آ گئی۔ یہ بھی کافی سال سوئے رہے تھے غار کے اندر، ٹھیک ہے۔ پھر جب اٹھے تو 309 سال سوئے تھے۔ جب اٹھے تو اللہ نے فرمایا کتنا سال سوئے رہے؟ انہوں نے بھی کہا جی آدھا دن یا ایک دن۔ اللہ نے فرمایا نہیں، تم 309 سال سوئے رہے ہو غار کے اندر۔ تو یہ غار سے اٹھ کر پھر باہر گئے، دنیا والوں سے ملے، یہ سارا واقعہ ہوا۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ، تم سورج کو دیکھو گے جب ان کی غار کے منہ کے پاس سے گزرتا ہے تو سورج ایک سائیڈ پہ جھک جاتا ہے۔ پہلے سورج یوں نکلتا تھا، ایسے نکلا، ایسے سیدھا ہی غروب ہوا، سمجھ آ گئی۔ لیکن جب یہ غار میں بیٹھے تو اللہ نے اپنے ولیوں کے آرام سکون کے لیے سورج کی چال بدل دی۔ اب سورج ایسے سیدھا نہیں نکلتا، سورج ایسے ترچھا ہو کر ایسے آ کر غروب ہوتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ان کو دھوپ نہ لگے، ان کو تکلیف نہ ہو۔ تو یہ اللہ کے ولی ہیں، ان کی کرامت ہے۔ آج جو کرامات کا انکار کرتے ہیں، مرزا جیل میں ہو گئے، کوئی اور ہو گیا، ہم کہتے ہیں کہ آؤ قبلہ آپ کو ہم دھوپ میں لٹاتے ہیں، زمین قلعہ ٹھوک کے تھوڑیاں لتاں باواں بن کے تو انہوں دھوپے پا دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا تو کرامات کو مانو کہ ہاں ان کے لیے ایسا ہوا کہ سورج کی چال بدلی، ٹھیک ہے۔ اگر تم کو جی نہیں، بس وہ اللہ کی قدرت ہی ہے اور ولی کی کرامات کوئی چیز نہیں ہے، تو پھر اللہ کی قدرت ہون کڑا مک گئی۔ اللہ کی قدرت تو اب بھی ہے نا، تجھے لٹاتے ہیں دھوپ میں، ٹھیک ہے، تو اللہ اپنی قدرت دکھائے گا، تیرے اوپر بادل آ جائیں گے یا سورج کہیں چھپ جائے گا، یا پھر ماننا پڑے گا کرامات حق ہیں۔ تو یہ دیکھیں اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے ولیوں کے اعزاز میں اللہ نے سورج کی چال کو کیا کر دیا ہے؟ بدل دیا ہے۔ تو یہ بھی کرامات کا ایک ثبوت ہے، اللہ کے قرآن کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کرامات ہیں قرآن حکیم میں جن کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ مثلا حضرت زکریا علیہ السلام کی بات ہو رہی تھی، دعا مانگتے رہتے تھے یا اللہ بیٹا عطا فرما، بیٹا عطا فرما، مجھے اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما۔ لیکن جب حضرت مریم کے بند کمرے میں انہوں نے بے موسمی پھل دیکھا تو کیا ہوا تھا؟ ہنالک دعا زکریا، وہیں پر کھڑے کھڑے حضرت زکریا نے دعا مانگی، یا اللہ یہ برکت والی جگہ ہے، یا اللہ اسی کا صدقہ ہے، یا اللہ وہیں پر دعا مانگی، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ نے فوراً فرشتوں کو بھیجا اور آ کر انہوں نے آپ کو خوشخبری سنائی۔
یہ بھی کرامت ہے حضرت مریم کی کہ اللہ کے نبی کی دعا وہاں آ کر قبول ہوئی جہاں اللہ کی ولیہ تشریف فرما ہیں. سمجھ آ گئی نا؟ اچھا، یہ جو واقعہ گزرا ہے حضرت عزیر علیہ السلام والا، کتنا عرصہ سوئے رہے تھے؟ 100 سال. اصحاب کہف والا واقعہ، وہ کتنے سال سوئے رہے؟ 309 سال. جب اٹھے اللہ نے پوچھا کتنا سوئے رہے، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ 1 دن یا آدھا دن. اس بات کو بیان کر کے لوگ ایک پچر لگاتے ہیں. وہ پچر کا ذکر کرتا ہوں، پھر اس پچر کو نکالتا ہوں انشاءاللہ تعالی. تقریباً 6-7 سال پہلے کی بات ہے. میرے کلاس فیلو تھے ایک، ابھی بھی ہیں، مولانا عبد الماجد صاحب ان کا نام ہے. وہ ادھر مظفر گڑھ وغیرہ کے علاقے میں وہ رہتے ہیں. تو انہوں نے اپنے گاؤں میں مجھے بلایا تقریر کے لیے. مجھے کہنے لگے کہ ہمارے علاقے میں ایک مماتی ہے. مماتی دیوبندیوں کی 2 قسمیں ہیں. ایک دیوبندی وہ ہیں جو حضور کو قبر میں زندہ مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک وہ ہیں دیوبندی جو حضور کو قبر میں زندہ نہیں مانتے، بلکہ کہتے ہیں ایسے ہیں جیسے پتھر ہوتا ہے. اس لیے ان کو مماتی بھی کہا جاتا ہے، پتھری بھی کہا جاتا ہے. تو کہنے لگے ہمارے علاقے میں ایک مماتی دیوبندی ہے، اس نے بڑا جینا کوڑ کیا ہوا ہے، تو تقریر کے لیے آؤ. وہ کہتا جی سوالات یہ وہ رے پرے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں چلا گیا. تقریر میں نے کی ایسے 20-25 منٹ. پھر میں نے کہا جی ٹھیک ہے اب تقریر ختم، ہوں چاہ لا لو جنہیں لاؤنے. سوال کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا. مجھے کہنے لگا جی حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ پڑھا ہے آپ نے قرآن میں؟ میں نے کہا جی بالکل پڑھا ہے. کہنے لگا جی کتنا سال سوئے تھے، کتنے سال موت طاری رہی؟ میں نے کہا جی 100 سال. جب اٹھے تھے تو اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ میں نے کہا اللہ نے فرمایا تھا کم لبستہ، پیارے کتنا عرصہ لیٹے رہے. مجھے کہنے لگا جی کیا جواب دیا تھا؟ میں نے کہا جی انہوں نے کہا تھا لبست یومن او بعد یوم، 1 دن یا آدھا دن. تو کہنے لگا پھر ہمارا مسئلہ تو ثابت ہو گیا نا. میں نے کہا جی کیا؟ کہنے لگا نبی جب مر جاتے ہیں نا ان کو پتہ نہیں ہوتا پیچھے کتنا ٹائم گزر گیا، کتنے زمانے گزر گئے، کتنی حکومتیں گزر گئیں، پیچھے کیا ہو رہا ہے، کتنی آندھیاں آئیں، کتنے ابھی اس کی کیسٹ چل پڑی، کتنی آندھیاں آئیں، کتنے بارشیں آئیں، کتنے طوفان آئے، کتنے سیلاب آئے، کتنے زلزلے آئے، فلاں ہوا، کتنی شادیاں ہوئیں، کتنے مرے، کتنے زندہ ہوئے. ان کو موت کے بعد ککھ بھی خبر نہیں ہوتی دنیا کی. یہ اس نے اپنی دلیل پیش کی. مجھے کہنے لگا جی اس کا جواب دیں. میں کہا انشاءاللہ جی میں جمعے تھوڑی خدمت کرنا واسطے ہاں جواب میں عرض کر دینا تو مننے والا بن. میں نے کہا دیکھ، ایک ہے دنیا کا دن اور ایک ہے آخرت کا دن. بڑا دن کون سا ہے؟ آخرت کا. اور کتنا بڑا ہے؟ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. قیامت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے. 50,000 سال ایک پاسے تو قیامت دا ایک دن ایک ایڈا وڈا دن ہے اتھے. میں نے کہا بتا جب بندہ مرتا ہے اس کا یہ جہان ہوتا ہے یا اگلا جہان ہوتا ہے؟ آپ ہی بتاؤ. مرنے والے کا حساب و کتاب اس جہان والا ہوتا ہے یا اگلے والا؟ وہ تو مر کر اگلے جہان میں چلا گیا نا. میں نے کہا اللہ کے نبی وفات پا کر اگلے جہان میں چلے گئے، یہاں کتنا عرصہ گزرا؟ 100 سال. اور ادھر ایک دن بھی نہیں گزرا، کیونکہ یہاں 50,000 سال گزریں گے
تو وہاں کا ایک دن بنے گا. ٹھیک ہے, یہاں ان کا جسم زمین کے اوپر آرام فرما ہے, یہاں 1 سال کیا 100 سال کیا 1000 سال بھی گزر جاتا, وہاں کا ایک دن پھر بھی پورا نہ ہوتا. تو میں نے کہا اللہ کے نبی وفات کے بعد اس جہان میں چلے گئے تھے, تو جس جہان میں تھے انہوں نے جواب اسی حساب سے دینا تھا. سمجھ نہیں آئی؟ وفات کے بعد بندہ کس جہان میں ہوتا ہے؟ اگلے جہان میں. سمجھ آ گئی نا؟ تو وہاں کا ایک دن اتنا بڑا ہے, ابھی وہ دن پورا ہی نہیں ہوا تھا. تو اللہ کے نبی نے جو جواب دیا کہ یا اللہ شاید 1 دن یا آدھا دن یا ادھے تو تھوڑا ہے, تو انہوں نے جواب صحیح دیا یا غلط دیا؟ صحیح دیا. کیوں؟ جس جہان میں وہ تھے وہاں کا ایک دن ہے اتنا بڑا کہ وہاں یہاں کے کئی 100 سال بھی مل جائیں تو اس ایک دن کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اور اللہ جو پوچھ رہا تھا ان سے وہ دنیاوی لحاظ سے پوچھ رہا تھا. اللہ نے جو آگے سے فرمایا کہ آپ 100 سال تک سوئے رہے, اللہ نے جواب یہ دنیاوی لحاظ سے دیا یا آخرت کے لحاظ سے؟ دنیاوی لحاظ سے. اللہ کا فرمان اپنی جگہ حق ہے, اللہ کے نبی کا فرمان بولے اپنی جگہ حق ہے. کیوں؟ وہ اس جہان کی بات کر رہے ہیں جس جہان میں وہ چلے گئے تھے, وہاں کے حساب سے ابھی آدھا دن بھی نہیں ہوا تھا. اس جہان کے حوالے سے ان کی بات بالکل ٹھیک ہے, کوئی جھوٹ والی بات ہے نہیں. اور یہاں جو اللہ فرما رہے کہ 100 سال گزر گیا وہ دنیاوی حساب سے ہیں. اللہ کی بات بھی درست ہے, اللہ کے نبی کی بات بھی درست ہے. سمجھ آ گئی نا؟ پھر میں نے ایک سوال کیا, میں نے کہا یہ بتاؤ جو بندہ جھوٹ بولے وہ نبی ہو سکتا ہے؟ کہنے لگا جی نہیں ہو سکتا. میں نے کہا تمہارا کیا خیال ہے؟ اللہ نے پوچھا کتنے سال سوئے رہے, نبی نے جو جواب دیا وہ سچ بولا یا جھوٹ بولا؟ آئی جان شکنجے اندر جویں ویلنے دے وچ گنا, رو نو کہو ہون رو محمد جے روے تے پھر منا ہے. ہون جوس رس ہون گنے وچ رہ کے وکھا, ہون ویلنے جو پھس گیا. میں کہا مولوی صاحبہ ہون تو ویلنے جو پھس گئے. ہون دس اللہ دے نبی نے جو جواب دیتا وہ سچ بولیا یا کوڑ ماریا؟ جے تو نے کوڑ ماریا ہے پھر تو آپ کوڑ ہے, نبی تے کوڑا ہو ہی نہیں سکتا. جیڑا کوڑ مارے وہ نبی نہیں ہو سکتا, پھر تو نبوت کا انکار کرے گا. جے تو کہنا سچ بولیا ہے پھر میں تیرے تو پوچھنا نبی بھی سچا خدا بھی سچا, تیری عقل دا قصور ہے جڑا تیری عقل وچ نہیں آ رہا. رب دی گل بھی سچی, نبی دی گل بھی سچی. لہذا میں کیا مان لے او جہان وکھرا, اس جہان دا حساب کتاب وکھرا, اے جہان وکھرا, اس جہان دا حساب کتاب وکھرا. ایتھے 12 مہینیاں دا سال بندا ہے, اوتھے 50,000 سال دنیا دا گزرے تے ایک دن بندا ہے. او جہان وکھرا ہے, اے جہان وکھرا ہے. نبی وفات تو بعد اگے چلے گئے, انہوں نے جواب اس حساب نال دیتا ہے, اللہ نے جواب ایس حساب نال دیتا ہے. گل او بھی ٹھیک ہے, گل اے بھی ٹھیک ہے. وہ سمجھ آ گیا؟ پکی گل ہے نا؟ چلو جی شکر ہے رب دا, ساڈا گلا بہ سکتا ہے, ساڈا عقیدہ نہیں بہ سکتا. ہاں جی سمجھ آئی نا؟ سنی دا گلا بہ سکتا ہے لیکن انشاءاللہ ساڈا عقیدہ کدی نہیں مار کھان والا. الحمدللہ ساڈے عقیدے چ اللہ دا قرآن بھی ساڈے کول ہے, مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بھی ساڈے کول موجود ہے. ہن جڑے لوگ یہ کہندے نے کہ نہیں وفات تو بعد کی کچھ ہو رہا ہے, نبیاں نو نہیں پتہ, بالکل جھوٹے نے. مینوں دسو کیا نبی پاک علیہ السلام نے قیامت تک دے معاملات
اپنے غلاماں دے سامنے بیان فرمائے کہ نہیں فرمائے؟ بیان فرمائے۔ جے اگر سرکار نو علم ہی نہیں تو کیویں بیان فرمائے؟ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بعد دا علم کوئی نہیں اللہ دے نبیوں نو۔ اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام اس غلام نو جان دے نے جڑا جنت وچ سب تو پہلے جائے گا، تو میرے نبی اس غلام نو بھی جان دے نے جڑا جنت وچ سب تو آخر تے جائے گا۔ سمجھ آ گئی نا؟ بخاری دی ایک حدیث سنا دینا تاکہ بخار اتر جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے، پنجابی شروع ہو گئی۔ ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو خطبہ دیا، فجر کی نماز پڑھائی، حضور ممبر پر آ گئے۔ فجر سے لے کر ظہر تک حضور نے خطاب فرمایا۔ ظہر کی نماز کے لیے حضور نیچے تشریف لائے، نماز پڑھائی، نماز کے بعد پھر حضور ممبر پر جلوہ گار ہو گئے۔ عصر تک خطبہ ارشاد فرمایا۔ عصر کی نماز کے لیے حضور نیچے تشریف لائے، نماز پڑھائی، پھر سرکار ممبر پر دوبارہ، پھر سرکار نے تقریر فرمائی، مغرب ہو گئی۔ فجر سے لے کر مغرب تک نمازوں کے ٹائم کے علاوہ باقی سارا دن نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا، خطاب فرمایا۔ اچھا، یہ جو خطاب ہے سرکار نے بیان کیا کیا؟ اب یہ الفاظ بخاری شریف کے ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا۔ حضرت عمر ارشاد فرماتے ہیں، اخبارنا ام بدء الخلق، نبی پاک علیہ السلام نے کائنات کو بالکل مڈ سمجھتے ہیں نا، ابتدا، آغاز، سرکار نے کائنات کے آغاز سے صحابہ کو بتانا شروع کیا۔ سب سے پہلے یہ بنا، پھر یہ بنا، پھر یہ بنا، پھر یہ ہوا، پھر وہ ہوا، وہ ہوا، وہ ہوا۔ کہاں سے بات شروع کی؟ بالکل آغاز سے، وہاں سے بتانا شروع کیا۔ کہاں تک نبی پاک نے بتایا؟ بخاری کے الفاظ، حتی داخل اہل الجنتی منازلہم و اہل النار منازلہم۔ نبی پاک نے کائنات کے آغاز سے لے کر، پہلے دن سے لے کر، ایک ایک جنتی کے جنت میں جانے، ایک ایک جہنمی کے جہنم میں جانے تک ککھ بھی نہ چھوڑا۔ اللہ کے نبی نے سب کچھ بیان کر دیا، کچھ بھی۔ یہ الفاظ بخاری کے ہیں، ما تارکا شیئا، اللہ کے نبی نے ایک شے بھی نہیں چھڑی، ایک چیز بھی۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں یار، ایک چیز بھی اللہ کے نبی نے نہیں چھوڑی، سب کچھ بیان کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ محفل ہو رہی ہے کہ نہیں؟ میں سرکار کی عظمت کا پہرا دے رہا ہوں۔ جنہوں نے نبی کے علم کو نشانہ بنایا، میں ان بے ایمانوں کو نشانہ بنا کر اپنے لجپال آقا اور اللہ کے نبیوں کی عزت پر پہرا دے رہا ہوں، چوکیداری دے رہا ہوں۔ الحمدللہ۔ یہ بھی تو ایک چیز ہے نا، جو اب نبی پاک نے شروع سے لے کر اینڈ تک سب کچھ بتایا، سرکار نے یہ بھی تو بتایا ہوگا نا۔ اڈا پنجو پول ہوگا، روزہ کون سے آج؟ 25واں روزہ ہوگا۔ زور کی نماز کے بعد مولوی صدام میری عظمت بیان کرے گا، میری عظمت کے منکروں کو دلیلیں دے دے کر سمجھانے کی کوشش کرے گا، اور ان سرکار کے غلاموں کو سرکار کی عظمتیں سنائے گا۔ میرا ایمان ہے، خدا کی قسم ہے، میرے آقا نے اس کو بیان کیا ہے، کیونکہ بخاری کے الفاظ ہیں، ما ترک شیئا، اللہ کے نبی نے کچھ بھی، بولو توڑا غلط ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے نبی نے کچھ بھی، اچھا بولو یار، ٹھنڈ پوے تھوڑی، سرکار نے کچھ بھی، ہاں سرکار نے کچھ بھی، ہاں اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے
قریب و بعید غیب کی خبریں دینے والا اللہ کا وہ حبیب. اللہ اکبر. اچھا بھائی، سرکار کے علم غیب پر کسی کا کوئی سوال تو نہیں؟ لوگ چھوڑتے ہیں نا لمبی. میرے آقا علیہ السلام کی شان علم غیب صرف سنی بریلوی مانتا ہے، باقی کمپنیاں نہیں مانتے. وہ تو کہتے ہیں نبی کو اپنا نہیں پتہ جنت میں جانا کہ نہیں جانا ہے. ہاں جی بالکل. اسی لیے اشرف مبشرہ کا نام بتایا آپ کو. میں نے ایک مرتبہ مولوی صاحب سے پوچھا، میں نے کہا مولوی صاحبہ تیرا عقیدہ ہے کہ تو کہتا ہے کہ نبی کو اپنا نہیں پتہ جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا. تیرے بقول اگر نبی کو نہیں پتہ بتا. میں نے کہا شیعہ اگر آ کر تو اسے مناظرہ کرے، وہ کہے ابو بکر صدیق جہنمی ہے، مناظرہ کر لو، تو مناظرہ کرے گا؟ کہنے لگا جی بالکل مناظرہ کروں گا. میں نے کہا وہ جہنمی کہہ رہا ہے، تو کیا کہے گا؟ کہنے لگا میں کہوں گا جی جنتی ہیں. کیا کہوں گا؟ جنتی. اچھا میں نے کہا اگر شیعہ مناظر تجھ سے کہے دلیل دے، پھر دلیل کیا دے گا؟ کہنے لگا میں ٹھوک کے حدیث پڑھاں گا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ. عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کا نام لے کر سرکار نے فرمایا یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی. تو میں نے کہا اگر شیعہ مناظر تجھے کہے اے مولوی صاحبہ چپ کر، تیرے عقیدے کے مطابق تو نبی کو اپنا نہیں پتہ کہ جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا، وہ دوسروں کو کیا بتائے گا؟ ہاں بھائی، وہ دوسروں کو کیا بتائے گا جس کو اپنا نہیں پتہ؟ جب شیعہ تجھ پر یہ اعتراض کرے تو کیا جواب دے گا؟ بس پھر جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو یار لوگ سم بکم عمی فہم لا یرجعون. اس لیے ہم کہتے ہیں تمہیں سنی بننا پڑے گا، سنیوں کی بولی ماننی پڑے گی. کیا اللہ نے قیامت تک آنے والے کروڑوں غیب کے معاملات اور ان کی خبریں، ان کا علم مصطفیٰ کو عطا فرما دیا ہے. یار نبی تو نبی ہے. مسند امام احمد بن حنبل پڑھ، مولوی پڑھ تاکہ تیرا بخار اترے. کیا حضور تشریف فرما ہے، ایک منافق آ گیا اونٹنی لے کر، کہنے لگا آپ نبی ہیں تو بتائیں میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے. ادھر سے آئے نا نبی پاک علیہ السلام نے ادھر ایسے رخ کر لیا، وہ ادھر سے آ گیا بے ایمان. اچھا جو بے ایمان ہوتا ہے وہ نبی کی شان نہیں مانتا، منافق تھا نا تو کہاں نبی کا علم ماننا تھا اس نے. ادھر سے آ گیا، آ کر کہتے ہیں اگر آپ نبی ہیں تو بتائیں میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے. سرکار نے پھر رخ پھیر لیا، ادھر رخ کیا. اب وہ ادھر سے آ گیا، کہتا ہے اگر نبی ہیں تو بتائیں نا اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے. نبی پاک علیہ السلام پھر چپ ہو گئے. اب حضور کے ایک صحابی نے اس کو یہاں سے پکڑا، کھینچا، ایک سائیڈ پہ لے گئے. انہوں نے فرمایا بے ایمانہ سرکار تو پردہ رکھتے ہیں، نبی پاک تو رحمت بن کے آئے ہیں، عیب کھولنا ان کی شان ہی نہیں، یہ تو پردہ رکھ رہے ہیں. تجھے جاننا ہے تو میں بتاتا ہوں. فرمایا تو نے خود ہی اونٹنی کے ساتھ منہ کالا کیا جنگل میں، تیرا اپنا انسانی بچہ اس کے پیٹ کے اندر موجود ہے. ہاں جی. منافق پوچھ رہا تھا کہ پتہ نہیں نبی کو پتہ ہے کہ نہیں ہے، اور سرکار کے صحابی نے بتا دیا نبی کی نشان نو ہاتھ نہ پاویں، یہ تو نبی کے غلاموں کو بھی پتہ ہے. اللہ اکبر. اور آج کل کئی مولوی رولا ڈالتے ہیں نبی پاک کو نہیں پتہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، پھر ڈاکٹر کے پاس امب لینے جاتے ہو. جو مولوی جمعہ میں تقریر کرتے ہیں نا، خدا کی قسم ہے تقریریں کرتے ہیں، میں آپ کو تقریریں سنا سکتا ہوں، اتنا گلا پھاڑ پھاڑ کر کہیں گے نبی کو نہیں پتہ بارش کب ہوگی، نبی کو نہیں پتہ کون کب مرے گا کہاں مرے گا، نبی کو نہیں پتہ کل کیا ہوگا، نبی کو نہیں پتہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. تقریر یہ کرے گا، اڑے سوانی نو چاہ کے ڈاکٹر دے کے لمبی پا دے گا، چیک کرو جی وچ کی ہے. اور ظالمہ ڈاکٹر کو پتہ لگ سکتا ہے تو نبی کو
ہیں سن، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، یہ بھی کرامات ہیں. جب آپ کی وفات ہونے لگی نا، آپ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ کو بلایا. فرمایا بیٹے میں جانے لگا ہوں دنیا سے، میں نے زمین کی ساری تقسیم کر دی ہے، جو بھی پیسہ ٹکا ہے اس کی تقسیم کر دی ہے. یہ تمہارے بھائیوں کا حصہ ہے، یہ تم 3 بہنوں کا حصہ ہے. انہوں نے کہا ابا جان ہم تو بہنیں 2 ہیں. کتنی بہنیں ہیں؟ 2. ایک میں ہوں عائشہ، اور ایک دوسری میری چھوٹی بہن ہے، بڑی بہن ہے حضرت اسما بنت ابو بکر اور عائشہ بنت ابو بکر. ہم 2 ہی بہنیں ہیں، اور آپ نے کہا 3 بہنوں کا حصہ. فرمایا بیٹا تمہاری ماں کے ہاں ولادت ہونے والی ہے، تو وہاں بیٹی نے پیدا ہونا ہے. کس نے پیدا ہونا ہے؟ ہاں، فرمایا بیٹی نے پیدا ہونا ہے. اب مسلم کی حدیث بھی سن لو. نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت ابو طلحہ سفر پر گئے ہوئے تھے. ایک بیٹا تھا ان کا بڑا پیارا، فوت ہو گیا. رات کو گھر تشریف لائے. ان کی گھر والی بڑی صبر والی. انہوں نے سوچا میرا شوہر سفر سے آیا ہے، ان کو پریشان نہ کروں. بیٹے کی میت کو کمرے میں لٹا دیا، اوپر کپڑا دے دیا. شوہر آئے، ان کے سامنے کھانا پیش کیا، بڑی عزت سے پیش آئیں، کھانا پیش کیا، کھانا کھا لیا. باتیں ہونے لگیں، باتیں کرتے رہے، وقت گزرتا گیا. تو میاں بیوی تھے، آپس میں انہوں نے ازدواجی تعلقات قائم کیے. نہا دھو کر فارغ ہوئے تو گھر والی محترمہ نے اب بتایا اور پوچھا صحابی رسول حضرت طلحہ نے وہ بیٹا نظر نہیں آ رہا. پہلے انہوں نے کہا کہ وہ آرام کر رہا ہے. جب وہ سارے معاملات کے بعد رات کافی ٹائم گزر گیا تو پوچھا بیٹا کہاں ہے؟ اب انہوں نے بتایا کہ وہ تو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، تو میرے اوپر فرض ہے آپ کی خدمت کرنا، تکلیف دینا تو فرض نہیں نا، خدمت فرض ہے. اس لیے میں نے سوچا کہ اگر آپ کو آتے ہی بتا دوں تو پتہ نہیں سفر سے تھکے ہوں گے، بھوک بھی لگی ہوگی، پتہ نہیں کھانا بھی غم میں کھائیں کہ نہ کھائیں. اس لیے پہلے آپ کے میں نے پروٹوکول پورے کیے ہیں. تو اب آپ جان لیں کہ آپ کا بیٹا اللہ کو پیارا ہو چکا ہے. اتنے صبر والے تھے وہ دونوں میاں بیوی. بیٹے کی تدفین ہوگی، جنازہ ہو گیا، دفن کر دیا. صبح نبی پاک علیہ السلام سے جا کر ملے، ملاقات ہوئی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہارا صبر اللہ کو بہت پسند آیا، اور فرمایا جو تم دونوں نے ملاقات کی ہے نا، اب میں مصطفیٰ دعا دیتا ہوں اللہ تمہیں بیٹا عطا فرمائے گا. کیا عطا فرمائے گا؟ ہاں جی. اب کہتے ہیں جی ماں کے پیٹ میں کیا ہے سرکار کو پتہ ہی نہیں. ابھی تو ماں کے پیٹ میں کچھ بنا بھی نہیں. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. ابھی کچھ بنا بھی نہیں. 4 مہینے کے بعد جا کر طے ہوتا ہے. فرشتے طے کرتے ہیں اللہ کے حکم سے اس کو لڑکی بنانا ہے یا لڑکا بنانا ہے. سمجھ آ گئی نا؟ اس سے پہلے ویسے اس کی گروتھ ہوتی رہتی ہے. 4 مہینے کے بعد لڑکی یا لڑکا اس کو طے کرتے ہیں فرشتے اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے. ٹھیک ہے. تو لیکن نبی پاک علیہ السلام پہلے کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ اب تمہیں کیا دے گا؟ اللہ اکبر ہے. کیڑی کیڑی شانہ سناواں اللہ دے حبیب دیاں ہیں. میرا خیال ہے جی انی کا حاضری قبول کرو، کسر پوری ہوگی. بلکہ چنگا بھلا ہوتے گیا ٹائم. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بس سنی رہا جے، ٹھیک ہے نا؟ سنی رہنا بھائی، یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے رہنا. کسی اور ٹبر میں جاؤ گے نا آپ کا ایمان خراب. آپ کے دل سے نبی پاک کی محبت نکال دیں گے. سمجھ آ گئی نا؟ جب سرکار کی شان ہی نہیں ماننی تو آٹومیٹکلی دل میں آئے گا بھائی بس عام ہی تھے. ان کی کتابیں یہی درس دیتی ہیں کہ نبی پاک کی تعریف ایک عام انسان جتنی کرو.
ان کی تقریریں یہی درس دیتی ہیں کہ نبی پاک کی کوئی انوکھی شان نہیں، بلکہ وہ تو ہمارے جیسے۔ ان کی کتابوں کے اندر باقاعدہ لکھا ہوا ہے نبی کی حیثیت تو ایک ایلچی جتنی ہے، بس جیسے ایک ڈاکیا ہوتا ہے، بس اس کے علاوہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ بڑا بھائی کہتے ہیں نبی پاک کو، اور کہتے ہیں کہ ان کی عزت بھی اتنی کرو جتنی بڑے بھائی کی کرتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے بھی ایمان کی حفاظت کریں اور اپنی نسلوں کے ایمان کی فکر کریں۔ کسی اور لائن پہ چڑھ گئے نا آپ کے بچے، تو آپ کا جنازہ پڑا ہوگا، آپ کے بیٹے نے دعا بھی نہیں مانگنی۔ سمجھ آ گئی نا؟ اس لیے کپڑے پرانے ہو جائیں نا، کپڑے چینج کر لو۔ جوتی پرانی ہو جائے، جوتی چینج کر لو۔ مکان پرانا ہو جائے، مکان چینج کر لو، لیکن کبھی بھی اپنا عقیدہ اور ایمان چینج نہیں کرنا۔ عقیدہ اور ایمان وہی سچا ہے الحمدللہ جو 1400 سال سے ہمارے پاس چلتا آ رہا ہے۔ کوئی نواں کٹا نہیں کھولنا۔ سمجھ آ گئی نا؟ نواں کٹا سانو نواں نہیں چاہیے، سانو یہ مدینہ شریف والا دین چاہیے جہاں سرکار دے کے گئے۔ اپنے علاقے خلیل بھائی گواہی دیتے ہیں، یہ کوٹھی جو ہے، کوٹھی میں بڑی محفلیں ہوتی تھی میلاد کی، سارے سنی تھے، جماعتیں آتی نہیں، آ کر نواں کٹا کھول دیتا۔ تو دین پرانا چنگا یا نواں چنگا؟ بولے یہ جتنے بھی آج کل چھٹے پھر رہے ہیں اور میلاد کے منکر ہوئے پڑے ہیں، یا رسول اللہ کے نعرے کے منکر ہوئے پڑے، ان کے سر پر قرآن رکھ کر ان سے پوچھو تو صحیح، پیو دادے دا کیڑا دین آئی؟ اور باپ دادا کا وہی دین نہیں ملے گا بھی یا رسول اللہ کہنے والے کا دین ہے۔ اور نہیں دور جاتے، حافظ عبدالستار صاحب کے بیٹے بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیں ان کے دادا ابو کس عقیدے کے تھے؟ 11ویں والے، کیوں جی؟ میلاد والے، 11ویں والے، یا رسول اللہ کہنے والے، پیروں فقیروں کو ماننے والے۔ اب آگے جا کر ماشاءاللہ ان کے ابا تو اہل سنت کی لائن پر ہیں، لیکن چاچے رہی ہٹ گیا کہ نہیں؟ کسی کی کوئی لائن، کسی کی کوئی لائن۔ بھائی یہ نئی لائن نہیں کھولتے، لائن وہی چنگی جس لائن پر سرکار لگا کر گئے۔ سمجھ آ گئی نا؟ اپنا عقیدہ ایمان چینج، یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی ٹارگٹ نہیں بنا رہا، آپ بھی پریشان نہ ہو۔ اب یہ دیکھیں نا، جب عقیدے بندہ چینج کرتا ہے تو پھر خرابی آتی ہے دین میں۔ کیسے؟ ہم سنی بریلوی ہیں نا، ہمارے بندہ چلا جائے تبلیغی جماعت کی طرف تو پھر یا رسول اللہ کہنے سے بندہ کافر بنتا ہے۔ ان کا فتویٰ ہے جو یا رسول اللہ کہے وہ کافر ہے۔ فرق پڑا کہ نہیں؟ بولے آپ کہیں گے جی کیا فرق پڑا؟ فرق تو پڑا، چنگا بھلا فرق پڑا۔ یہ آپ سرکار کا نام سن کر یوں کرتے ہیں، یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ پیار کی دلیل ہے، محبت کی دلیل ہے۔ اگر بندہ چلا جائے وہابیوں میں، چلا جائے دیوبندیوں میں، تو پھر ان کے فتوے کے مطابق یہ جہنم میں جانے والا کام ہے۔ فرق پڑا کہ نہیں؟ فرق پڑا۔ ہمارا عقیدہ ہے کر کے اشارہ سونا سورج نو موڑ دا، آپے چن توڑ داتے آپے چن بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ۔ کوئی مشکل ہے، کوئی مصیبت ہے، بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ۔ اچھا ادھر کیا ہے؟ دیوبندیوں وہابیوں، ان کا عقیدہ ان کی کتابوں میں، ان کی تقریروں میں موجود کیا؟ رسول تو ہمارے جیسے تھے، ان کے پلے کیا ہے؟ کوئی اختیار نہیں ان کے پاس۔ بالکل کہتے ہیں جی رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ فرق پڑا کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں رسول خواہش کرے تو کعبہ چینج ہو جائے، اور وہ کہتے ہیں کہ رسول کی مرضی چلتی نہیں، رسول کی خواہش سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کتنا فرق پڑا؟ فرق پڑتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے مکان، کپڑے، جوتی سب کچھ بدلا لو، لیکن اپنا عقیدہ
نہیں بدلانا. یہ میری نصیحت ہے, میری زندگی کا سبق ہے. میں کل مر جاؤں, زندگی کا کوئی پتہ نہیں, لیکن اس سبق کو یاد رکھنا, اپنا عقیدہ نہیں چینج کرنا. میں گیا علی پور گبر ارائیں تقریر کرنے. میں نے اتفاق سے یہ جیسے ان کا سوٹ ہے نواز بھائی کا, اسی رنگ کا میں نے سوٹ پہنا ہو, اوپر میرون کلر کا کوٹ پہنا ہو. میرا میزبان تھا میرا کلاس فیلو, کیونکہ پچھلی مرتبہ تقریر کے لیے گیا تو ویڈیو تو بنی, پھر وہ تصویریں بھی تھیں. میں جیسے ان کے سامنے گیا, کہتے ہیں پچھلے سال والا کوٹ پائی ودائیں. کوٹ ہے پچھلے سال والا, نیا نہیں لیا. میں نے کہا جی تانوں غلطی لگی, میرا کوٹ بھی پچھلا ہے, میرے کپڑے بھی پچھلے سال والے نے, لیکن میرا عقیدہ ہوئی ہے. میں نے کہا میرا عقیدہ بھی او, میرے کپڑے بھی او, میرا کوٹ بھی بالکل او. میں کہا لوڑ پئی نا کپڑے چینج کر لاں گا, کوٹ چینج کر لاں گا, رنگ چینج کر لاں گا, انشاءاللہ مردہ مر جاؤں گا, یا رسول اللہ دا نعرہ نہیں چھڑاں گا. انشاءاللہ ہمارا عقیدہ وہی رہے گا الحمدللہ. اس لیے آپ سے بھی گزارش ہے, اب یہ دیکھیں نا کوئی بیماری لگتی ہے گھر میں تو آپ فکر کرتے ہیں کہ نہیں, دوائیاں لیتے ہیں کہ نہیں. بچہ چھوٹا سا پیدا ہوا, کوئی بیماری نہیں, آپ پھر بھی حفاظتی ٹیکے کیوں لگواتے ہیں؟ بیماری لگ نہ جائے. بیماری کا اتنا ڈر ہے, بیماری لگے گی تو جان ہی جائے گی نا, لیکن اگر یہ بیماری لگ گئی پھر کیا جاتا ہے بھلا؟ ایمان جاتا ہے. تو اس بیماری کی زیادہ فکر کرنی ہے, اس بیماری کی, اس بیماری کی, عقیدے اور ایمان کی زیادہ فکر کرنی ہے. آپ کا بچہ اگر غلط لائن پہ چڑھ رہا ہے تو آپ کو تو نیند نہیں آنی چاہیے کہ میرا بیٹا جہنم کا بالن بنے, یہ دوزخ میں جائے. اس لیے ان کو پکڑ پکڑ کر لایا کریں, سمجھایا کریں. اگر سمجھنے سے اوپر ہو تو میرے پاس لے آیا کریں. انشاءاللہ میں ہر طرح کی خدمات پیش کرنے کے لیے تیار ہوں. میں سمجھاؤں گا, اور الحمدللہ دنیا جانتی ہے میں کیسے سمجھاتا ہوں. نہ گالی دیتا ہوں, نہ بدتمیزی سے پیش آتا ہوں, ٹھنڈے دل سے اگلے کی بات تسلی سے سنتا ہوں, پھر اپنی سناتا ہوں. یہی انداز ہے ہمارا. اس لیے بھائی بس یہ میری زندگی کی نصیحت یاد رکھنی ہے. پتہ نہیں اگلا رمضان دیکھنا نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, جیندیاں دے میلے نے پتہ نہیں. چلو نصیب ہوتا ہے تو پتہ نہیں, میرا دال پانی اگلے رمضان میں ادھر ہے یا کہیں اور ہے, کوئی پتہ نہیں. آپ نے دنیا سے جانا ہے یا میں نے جانا ہے, کسی کا کوئی نہیں پتہ. بس میرا یہ سبق یاد رکھنے, سنی جینا ہے, سنی مرنا ہے, اپنا عقیدہ چینج نہیں کرنا. وما علیہ الا البلاغ المبین.